اس بار ہماری آلو کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے اور منافع بھی اچھا ملے گا۔ مما، ہم نے محنت جو کی تھی ہمیں ہماری محنت کا پھل ملا ہے۔ طوطا جس کا آلوؤں کا کھیت چڑیا کے پاس ہی تھا، چڑیا کو دیکھ کر وہ بھی چڑیا کے پاس آتا ہے۔ چڑیا بہن، کیا آپ کی فصل تیار ہو گئی ہے؟ ہاں طوطے بھیا، میں اپنی آلوؤں کی فصل 1-2 دن میں سمیٹ لوں گی۔ میری فصل بھی اس بار بہت اچھی ہے، ہم کل مل کر اپنے آلو زمین سے باہر نکال لیں گے اور پھر ایک ہی بیل گاڑی پر لاد کر منڈی لے جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے طوطے بھیا، کل آپ صبح صبح ہی آ جانا۔ پھر وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مما، یہ منڈی کیا ہوتی ہے؟ بیٹا، سارے کسان اپنی فصل کاٹ کر منڈی میں لے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے گراہک آ کر اپنی من پسند چیز خرید لیتے ہیں۔ تو منڈی ایسی جگہ کا نام ہے جہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ ہاں بیٹا، ساری فصلیں منڈی میں ہی بکتی ہیں۔ دوسرے دن کوکو اور اس کی مما صبح سویرے ہی اپنے کھیت میں چلے جاتے ہیں۔ طوطا بھی پہنچ چکا تھا۔ طوطے بھیا، آپ زمین کو کھودتے جاؤ، میں اور میرا بیٹا آلو اکٹھے کر کے ایک جگہ ڈھیر لگاتے جاتے ہیں۔ ایسے مل کر ہم اپنا کام جلدی کر لیں گے۔ پھر وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ وہ سارا دن کام کرتے ہیں اور شام سے پہلے پہلے وہ سارے آلو زمین سے نکال لیتے ہیں۔ اب شام ہو گئی ہے طوطے بھیا، اب ہم گھر جاتے ہیں اور کل صبح آلو بیل گاڑی پر لاد کر منڈی لے جائیں گے۔ کل ہمیں ہماری محنت کا پھل ملنے والا ہے۔ ہم اپنی ضرورت کے انوسار کچھ آلو گھر میں رکھ لیں گے اور باقی کے بیچ آئیں گے۔ پھر طوطا اور چڑیا اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ رات گزر جاتی ہے اور پھر دوسرے دن طوطا اور چڑیا آلو اپنی بیل گاڑی پر لاد کر منڈی پہنچ جاتے ہیں۔ پرنتو منڈی میں تو ہر طرف آلو ہی آلو تھے، جدھر دیکھو ادھر ہی آلو۔ مما، یہاں تو ہر طرف آلو ہی آلو ہیں، اتنے آلو کہاں سے آئے؟ بیٹا، اس بار آلو کی فصل اچھی ہوئی ہے نا، اس لیے منڈی میں آلو زیادہ ہیں۔ پھر طوطا بیل گاڑی روکتا ہے۔ کوے بھیا، کیا ریٹ چل رہا ہے؟ ہم اپنے آلو بیچنے آئے ہیں۔ ریٹ کیا؟ آلو تو اس بار مفت میں بھی نہیں لے رہا کوئی۔ آلو کی فصل زیادہ ہے، اس لیے کوئی ریٹ نہیں ہے۔ یہ سن کر چڑیا تو ڈر جاتی ہے۔ وہ تھوڑا آگے جاتے ہیں اور دوسرے پکشی سے پوچھتے ہیں۔ 5 روپے کلو، اگر دینے ہیں تو دو، ورنہ جگہ خالی کرو۔ بھیا، 5 روپے میں تو ہمارا مول بھی پورا نہیں ہوتا، محنت تو ایک طرف۔ یہی ملے گا۔ پھر چڑیا اور طوطا رونے لگ جاتے ہیں۔ چڑیا، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ میں نے اپنی بہن سے پیسے ادھار لے کر کھاد ڈالی تھی اپنی فصل کو، اب میں کیا کروں گا؟ میرے پاس بھی جو کچھ تھا میں نے فصل پر لگا دیا، اب اگر فصل نہ بکی تو ہم اگلی فصل کے لیے پیسے کہاں سے لیں گے؟ کوکو بیٹھا اپنی مما اور طوطے کو روتے دیکھ کر بہت دکھی ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنی مما سے کہتا ہے، مما، یہاں 5 روپے کلو آلو دینے سے تو اچھا ہے ہم آلو گھر واپس لے جائیں۔ مگر بیٹا، آلو خراب ہو جائیں گے۔ مما، آپ چلیں، ہمیں اب کیا کرنا ہے میں نے سوچ لیا ہے۔ پھر وہ اپنے آلو لے کر گھر واپس آ جاتے ہیں۔ کوکو جنگل کے راستے میں ایک چولہا اور کڑاہی رکھتا ہے۔ مما، آپ طوطے انکل کے ساتھ مل کر آلو کاٹ دیں، میں انہیں گھی میں فرائی کرتا ہوں۔ اپنے بیٹے کی یہ یوجنا چڑیا کو بہت پسند آئی تھی۔
پھر وہ سب مل کر ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ آلووں کے فرنچ فرائز بنا بنا کر بیچتے ہیں۔ شام تک وہ آدھے سے زیادہ آلو بیچ لیتے ہیں اور انہیں اتنا منافع ہو جاتا ہے جتنا انہیں منڈی میں سارے آلو بیچنے پر بھی نہ ہوتا۔ مما چڑیا اور طوطا بہت خوش تھے۔ مما چڑیا اور طوطا بہت خوش تھے۔ پھر وہ کچھ ہی دنوں میں اپنے سارے کے سارے آلووں کے فرنچ فرائز بنا کر بیچ دیتے ہیں، اور جب آلو ختم ہو جاتے ہیں تو چڑیا اور طوطا پیسے آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ چڑیا بہن، کوکو نے ہمیں بچا لیا، نہیں تو ہم بہت نقصان میں جاتے۔ میرے بیٹے نے ثابت کر دیا کہ ہمیں مصیبت میں گھبرانے کی بجائے اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ کبوتر بھی کیا یاد ہی کرے گا کہ اس نے گوری کو اپنی نوکرانی رکھا تھا۔ ہوا یوں کہ دور کسی جنگل میں کبوتر کو اپنے گھر کا کام کروانے کے لیے ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نوکرانی کہاں سے ڈھونڈے۔ پھر اسے ایک وچار آتا ہے۔ وہ کچھ پمفلٹ چھپوا کر پورے جنگل میں گرا دیتا ہے۔ اب تو ضرور مجھے کوئی نہ کوئی کام والی مل ہی جائے گی۔ ایسے کبوتر سکھ کا سانس لیتا ہے۔ وہ اپنے وچار پر بہت خوش تھا۔ ارے یہ کیا ہے، میں اٹھا کر پڑھتی ہوں اسے۔ مجھے ایک کام والی نوکرانی کی ضرورت ہے۔ میں کبوتر اسی پہاڑوں والے جنگل میں رہتا ہوں۔ اگر کسی نے کام کرنا ہو تو مجھ سے رابطہ کرے، اچھی تنخواہ ملے گی۔ میں بھی تو کسی کام کی ہی کھوج میں ہوں، کیوں نہ کبوتر کے پاس ہی کام کر لوں۔ ایسا سوچتے ہوئے گوری کوی کبوتر کی طرف جاتی ہے۔ تو کیا کھانا بنانا آتا ہے تمہیں؟ کیوں نہیں صاحب، میرے پنکھوں میں بہت سواد ہے۔ میں کون سا تمہارے پنکھ کھاؤں گا؟ سیدھے سے بتاؤ کہ کھانا آتا ہے بنانا یا نہیں؟ صاحب آپ تو غصہ ہی کر گئے، میں سب کھانا بنا لیتی ہوں اور سارے گھر کے کام کر سکتی ہوں۔ ایسے گوری کوی کبوتر کے گھر کے کام کرنے لگتی ہے۔ کچھ دن بعد، کام والی ماسی کہاں ہو؟ صاحب میرا نام گوری ہے، آپ اتنا لمبا نام لینے سے اچھا ہے میرا اصل نام گوری ہی لے لیا کریں۔ اچھا، ایک تو تم بولتی بہت ہو، رسوئی میں دالیں نہیں ہیں؟ صاحب راشن اور دالیں تو ختم ہو گئیں، میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ میری جاننے والی ایک چیل ہے، اس کی نوکرانی 1 کلو دال سے پورا مہینہ چلا لیتی ہے، اور تم نے 2 دن میں ہی ساری دالیں ختم کر دیں۔ صاحب میں نے کون سا خود کھا لی ہیں، آپ کو ہی پکا کر کھلاتی ہوں۔ خیر آگے سے کچھ ایسا کروں گی کہ دالیں زیادہ دیر چلیں۔ دوسرے روز کبوتر تھکا ہوا شام کو گھر آتا ہے۔ صاحب آپ کے لیے پانی لاؤں؟ نہیں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا دو۔ میں ابھی کھانا لائی صاحب۔ پھر گوری رسوئی سے روٹی لے کر آتی ہے۔ یہ کیا، روٹی کھاؤں گا کس چیز سے؟ دال نہیں بنائی ساتھ؟ ابھی کل ہی تو میں نے پوری 1 کلو دال لا کر دی ہے۔ صاحب ٹھہرے تو۔ ایسا کہتے ہوئے گوری ایک پائپ ٹوٹی سے لگا کر لے آتی ہے۔ یہ لیں صاحب، روٹی کھائیں اور ساتھ میں دال اس پائپ سے پی لیں۔ پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ صاحب میں بھی چیل کی نوکرانی کی طرح سیانی ہو گئی ہوں، میں نے تھوڑی سی دال پکا کر پانی والی ٹینکی میں ڈال دی ہے، اب پورا مہینہ ہی ختم نہیں ہوگی دال۔ یہ سن کر کبوتر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تم کوئی بڑی پاگل ہو۔ صاحب میں نے بھلا ہی کیا تھا آپ کا، سواد اچھا ہے، آپ پائپ کو چونچ تو لگائیں، میں ٹوٹی کھولتی ہوں۔ اس چیل کی نوکرانی سے تمہارا کیا مقابلہ؟ چیل اسے ایک کام کرنے بھیجتی ہے تو وہ سارے کام ایک ساتھ ہی کر کے واپس لوٹتی ہے۔ وہ کیسے صاحب؟
ابھی کل ہی چیل نے اپنی نوکرانی کو بلب لینے بھیجا تو اس کی نوکرانی واپس آتے ہوئے لالٹین اور مٹی کا تیل بھی لے آئی، ساتھ میں ایک موم بتی بھی تھی۔ صاحب وہ کیوں؟ مجھے پتا تھا تم پوچھو گی، اس لیے کہ اگر بجلی چلی بھی جائے تو لالٹین سے روشنی ہو یا پھر موم بتی جلا لی جائے۔ میں بھی کچھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کروں گی صاحب۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن کبوتر کو بخار ہو جاتا ہے اور کبوتر اپنی نوکرانی گوری کوی سے کہتا ہے، گوری جاؤ اور بلبل ڈاکٹر کو لے کر آؤ، مجھے سخت بخار ہے۔ میں ابھی گئی صاحب۔ ایسا کہتے ہوئے گوری کوی ڈاکٹر کو لینے چلی جاتی ہے۔ بلبل ڈاکٹر جلدی چلے، میرے مالک کبوتر کو تیز بخار ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ باقی سارے کام بھی ابھی کر لیتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ صاحب پھر سے چیل کی نوکرانی کا طعنہ دیں۔ پھر گوری کچھ چیزیں لیتی ہے اور بلبل کو ساتھ لے کر کبوتر کی طرف جاتی ہے۔ گوری تم نے بہت دیر کر دی آنے میں۔ کبوتر آپ کی نوکرانی مجھے بتا کر بازار چلی گئی تھی۔ اور یہ سامان کیسا ہے؟ صاحب میں بھی چیل کی نوکرانی سے کم نہیں ہوں، میں نے بھی سارے کام ایک ساتھ ہی کر لیے ہیں۔ یہ رہی لکڑیاں اور یہ ماچس آگ جلانے کے لیے، دیکھ لیں اگر ڈاکٹر سے آپ کو آرام نہ آیا اور آپ مر گئے تو آپ کا انتم سنسکار کرنے کے لیے میں سب چیزیں لے آئی ہوں۔ میں نے بڑی غلطی کی جو تمہیں کام پر رکھا ہے۔ صاحب اس دن آپ نے ہی تو کہا تھا کہ چیل کی نوکرانی بلب لینے گئی تو ساتھ میں لالٹین بھی لے آئی، آپ کے مرنے کے بعد بھی تو یہ سب لینے مجھے ہی جانا تھا۔ یہ سن کر کبوتر غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، مگر گوری کوی حیران تھی کہ مالک خوش کیوں نہیں ہوا۔